اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ والسارق والسارقة، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے اپنے کیے کا، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ درس میں گزر چکی ہیں، چند باتیں باقی تھیں، وہ اور اگلی آیت کے حوالے سے چند باتیں آج کے درس میں ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو چوری ہے اس کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ مال محفوظ کو، یعنی قیمتی مال کو محفوظ جگہ سے چپکے سے چرایا جائے تو اس کا نام چوری ہے، اس لیے کہ مزاحمت کر کے چرایا جائے اس کو ڈاکہ کہا جاتا ہے، اور اس کی سزا اوپر گزر چکی ہے۔ تو اس کے اندر چند شرائط ہیں، جیسا کہ حد بیان کی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس موقع پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جتنی حدود ہیں، ان حدود میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی شبہ پایا جائے یا معاملے کے اندر کچھ تخفیف معلوم ہو تو پھر یہ حد جو ہے جاری نہیں ہوتی، اور سزا جو حاکم ہے، سمجھدار ہے، دیندار ہے، وہ اور سزا دے سکتا ہے تاکہ یہ جرم سے باز آ جائے، لیکن جب تک مکمل طریقے سے ساری شرائط پوری نہ ہو تو یہ حدود نہیں لگتی۔ جتنی بھی حدیں ہیں کسی بھی شبے کی بنیاد پر یہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، وہ مال جو ہے محفوظ جگہ پر ہونا چاہیے۔ مال محفوظ جگہ پر ہو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہے جسے کسی جگہ پر رکھا جاتا ہے تو وہ جگہ محفوظ ہونی چاہیے، وہ تالا لگا ہونا چاہیے، یا کوئی صندوق ہے تو اس میں جو ہے تالا لگا ہونا چاہیے، یا عام باہر رکھی ہوئی چیز ہے جس طرح فیکٹریاں ہوتی ہیں یا باہر کسی کو کوئی اشیاء رکھی ہیں تو وہاں پر گارڈ موجود ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے کہ فرد واحد کی ملکیت ہو۔ اگر دو بندے ایک کاروبار میں شریک ہیں اور جو شریک ہے وہی دوسرے جو اپنا پارٹنر ہے اور چیز میں سے چوری کرتا ہے تو اس وقت بھی حد جاری نہیں ہوگی، کسی ایک بندے کی کامل ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس چیز کو چرایا جا رہا ہے اس میں قحط کا زمانہ نہ چل رہا ہو، اگر اسی چیز کے حوالے سے قحط چل رہا ہے، پریشان ہیں لوگ، تب بھی چوری پر اور سزا تو ہو سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طریقے سے 10 درہم جو ہے اس مالیت کا چیز کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم مالیت ہے تو پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ 10 درہم ذکر کیا تھا کہ 1 درہم جو ہے وہ 3.5 ماشے کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً جو ہے ایک اندازہ، بالکل اندازہ، ورنہ اخبارات میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، تقریباً 3500 تک اگر جو ہے چیز کی قیمت ہے آج کے دور میں تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سے کم اگر ہے تو اور سزائیں تو ہو سکتی ہیں چاہے چوری کو چھوڑ دے، ورنہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ چوری تو چوری ہے چاہے کیسے بھی ہو، حتیٰ کہ شریعت نے تو بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا جس سے چیز خراب بھی نہ ہوتی ہو اس سے بھی منع فرمایا ہے، تو اس بات کا خیال۔ اس میں بعض ملحدین، دین کے جو دشمن ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے، وہ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سورۃ النساء میں یہ بات پڑھی تھی کہ ایک بندہ اگر اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے ورثاء معاف کر دیں اور کہیں کہ ہمیں بس دیت دے دی جائے تو 100 اونٹ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندے کی دیت 100 اونٹ ہے۔ اسی میں یہ کہ کوئی عضو تلف کر دیا جائے، مثال کے طور پر ایک انگلی اگر کسی کی، مطلب لڑائی کرتے ہوئے ایک بندے نے کسی کی جو ایک انگلی کو کاٹ دیا تو اس کی شرعی طور پر جو ہے جو مظلوم ہے اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا 5 اونٹوں کے برابر۔ 5 اونٹ ایک انگلی جو ہے اس کی قیمت بنتی ہے اس اعتبار سے۔ تو اب وہاں پر بعض ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی، ایک انگلی کے کٹنے پر جو ہے وہ 5 اونٹ جو ہے
وہ دیت دی جا رہی ہے، جبکہ ہاتھ جو ہے وہ صرف 10 درہم پر جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ جہاں پر لینے کی دیت کی باری آئی تو اتنا اس کی ایک انگلی کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ 5 اونٹوں کے برابر کہلاتی ہے، اور جہاں پر ہاتھ پورا کاٹا جا رہا ہے تو وہاں کہا کہ 10 درہم اگر چوری کر لی تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، جب احادیث سے پتہ چلتی ہیں تو پھر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب تک یہ ہاتھ امن والا تھا، جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا، جب تک یہ ہاتھ مجرم نہیں تھا، جب تک یہ ہاتھ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں تھا، اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ لہٰذا اس قدر و قیمت والے ہاتھ میں سے ایک انگلی بھی کاٹی جائے گی تو اس کا جرم بہت بڑا ہے اور 5 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اور جب کسی ہاتھ نے خیانت کر لی اور کسی کی چوری کر لی اور نقصان پہنچایا، اب یہ ہاتھ بے قیمت ہو چکا ہے، اب 10 درہم کے برابر ادنیٰ سی قیمت بھی ہے تو پورے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو اصل عزت، مرتبہ اور مقام تو اللہ کے ماننے میں ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے میں ہے۔ جب انسان کا ایک ہاتھ خیانت کرتا ہے اس کی قدر گر جاتی ہے، جب انسان کتنی نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی اس کی قدر گر جاتی ہے اور کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا تو وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو جتنا گناہوں سے بچنے والا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی، لہٰذا وہ اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے، جس پر حد لگ رہی ہو، چوری ثابت ہو چکی ہے اور ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا ثابت ہو چکا ہے اور سنسار کیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے، شراب کا پینا ثابت ہو چکا ہے اور اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یا اسی طریقے سے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ثابت ہو چکی ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ جن پر بھی حدیں لگائی جا رہی ہیں، جس پر حد لگائی جائے اسے لعن طعن نہ کیا جائے، اسے لعنت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ پاک تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ جس بندے کو حد لگائی جا رہی ہے شرعی طور پر گویا کہ اس کو گناہ کی سزا یہاں پر مل رہی ہے، اسے یا تو نہ ملتی، وہ چھپا رہتا، اللہ سے توبہ کر لیتا تو الگ بات ہی، نہ کرتا تو آخرت میں پکڑ تھی، لیکن یہاں پر جو حد مل رہی، جیسا کہ واقعہ ملتا ہے نا کہ ایک عورت جو تھی وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ سے گناہ ہو گیا، جب اس نے ایسے عظیم انداز سے جو ہے نا وہ توبہ کی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی جو مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ، ہو سکتا ہے تم حاملہ ہو، تو وہ پھر جو ہے وہ چلی گئی اور پھر ایک عرصے کے بعد آگئی بچے کو لے کر، یہ سنبھالے اور مجھے میرے گناہ کی سزا دی جائے، چونکہ شادی شدہ تھی، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، اس بچے کا حق ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال کے بعد پھر آگئی، روٹی اس کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی، یہ دیکھو کھانے کے قابل ہو چکا، مجھے سزا دلوائیں، ایسا نہ ہو کہ پہلے موت آ جائے اور آخرت میں ایسے میں پیش ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، تو سنسار کیا گیا، تو اس کے بعد کھلے میدان میں اسے درمیان میں باندھ کر چاروں طرف سے پتھر مارے گئے اور ختم کر دیا گیا۔ تو اس وقت میں جو ہے نا کسی کی زبان سے ایک البات نکلے کہ اس پر لعنت ہو، خون کے قطرے اس پر گرے اور کہا جی کہ مجھے ناپاک کر دیا، اور اس طرح کے غلط نازیبہ الفاظ کہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، جیسی اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت اللہ پاک فرما دے۔ تو یہ ہے جس پر حد جاری ہو رہی ہو پھر اس پر جو ہے ایسے لعن طعن کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ بات بھی اس میں سمجھنے والی ہے کہ جب اس پر جرم بھی ثابت ہو چکا ہے یا وہ پکڑا گیا ہے، تو پھر اس کے اندر آگے جیسے ذکر کیا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، چنانچہ جو شخص توبہ کر لے اس ظالمانہ کارروائی کے بعد، اپنے اس ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے، مطلب چوری سے، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو درست بھی کر لے کہ آئندہ نہیں کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لے گا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی یہ ہے، اس کا ہاتھ تو ضرور کاٹا جائے گا، توبہ کرتا بھی ہے، پتہ چل جائے ہاتھ تو اس کا ضرور کاٹا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو اسے مال واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مال اس سے ضائع ہو چکا ہے یا یہ استعمال کر چکا ہے، اب اس پر کوئی اور جرمانہ اور تاوان نہیں ہوگا، بس ہاتھ ہی کاٹا جائے گا، بس ہاتھ ہی کاٹا جائے گا۔ اس میں بس آخری بات یہ سمجھنے والی ہے، پچھلی جو آیات گزری جہاں پر ڈاکے کی سزا کو ذکر کیا تھا، وہاں پر یہ بات تھی کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ
پکڑے جانے سے پہلے پہلے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لیتا ہے، مال واپس کر دیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ وہ جو قتل کرنا تھا یا ہاتھ کا اور پاؤں کا کاٹنا تھا ایک دونوں طرف سے مخالف سمت سے، تو فرمایا گرفتاری، تو فرمایا کہ ایسا اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ میں موجود تھا کہ وہ اس سے بس اور یہاں پر جو معاملہ ہے یہاں پر ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا فقہائے کرام نے جب اس بات کو سوچا تو اس پر جو یہ نتیجہ نکالا، اگر ڈاکے سے کوئی پہلے پہلے پکڑے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، مال کو واپس کر لے تو حد جاری نہیں ہوگی، لیکن جو چوری کا معاملہ ہے اس میں توبہ کر لے تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لہٰذا اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں پھر جو اس کے توبہ کے نتائج نکلیں گے کہ آخرت کا جو معاملہ ہے اللہ پاک آخرت میں جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اگر اس نے سچی پکی واقعی توبہ کر لی تھی۔ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ دنیا میں جو سزا ہے وہ مل کر رہے گی اور لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس شخص نے توبہ کر لی ہے پہلے جو گناہ ہوئے تو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔